پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ایشو سامنے آیا جب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بیوی ہے، جو وائف ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کا نام اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح جو قانونی کاغذات ہوتے ہیں یا جو قانونی تقاضے ہیں، جو گورنمنٹ کے پیپرز ہوتے ہیں، آئی ڈی کارڈ ہے اور اس کے علاوہ اور جو پیپرز ہیں، اس میں بیوی اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی۔ اور اس کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جو احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب نہ کرے، تو ان احادیث میں ممانعت آئی ہے اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرنے میں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں بھی منع فرمایا ہے کہ جو بیٹے ہیں ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لگاتی ہے یا اپنے ساتھ جوڑتی ہے، جو سر نیم اس کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو قانونی کاغذات میں آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ممانعت میں داخل ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس قسم کی باتیں سامنے آئی تھی۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو عورت شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہے تو وہ شادی کے بعد لگاتی ہے، نہ یہ کہ شادی سے پہلے۔ شادی کے بعد، نکاح کے بعد جو عورت اپنا نام ساتھ لگاتی ہے یا جو قانونی کاغذات میں نام ساتھ لگایا جاتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ شناخت کے لیے لگایا جاتا ہے، پہچان کے لیے لگایا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے اس کے والد کا نام لگایا جاتا ہے، شادی کے بعد اس کے شوہر کا نام لگایا جاتا ہے۔ تو بہت ساری جو پہچان ہے انسان کی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بہت سارے آپ کے تقاضے ہیں، قانونی تقاضے، ان کے اندر بھی یہ لازمی اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عورتوں کو ان کے شوہروں کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کے شوہروں کی طرف نسبت کر کے انہیں بیان کیا ہے۔ تو اگر تو واقعی یہ حرام ہوتا اور ناجائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی جو قرآن مجید میں جن عورتوں کو منسوب کیا ہے ان کے شوہروں کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالی یہ بیان نہ فرماتے۔ ظاہرہ قرآن مجید میں جو منسوب کیا گیا ہے وہ شناخت کے لیے کیا گیا ہے، وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیا گیا ہے، آئیڈینٹی کے لیے کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی شناخت کے لیے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ بالکل اپنا نام کسی کے نام کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ان احادیث کا مطلب ہے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کی طرف منسوب کرنے سے منع فرمایا ہے تو ان کے بارے میں بھی ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ پہلے ہم قرآن مجید میں اور احادیث میں جو ہمیں جو مضمون ملتا ہے، جو احادیث ملتی ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو ان کے شوہروں کی طرف منسوب کیا ہے، تو ہم سب سے پہلے وہ آیتیں سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو ان کے شوہروں کی طرف منسوب کیا ہے، اور احادیث بھی سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منسوب کیا، یا پھر جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے کیسے منسوب کیا خواتین کو ان کے شوہروں کی طرف۔ سورہ آل عمران میں حضرت جو عمران ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بتلاتے ہیں آیت نمبر 35 میں کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، کہ جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران کی عورت نے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کا نام نہیں لیا بلکہ کہا عمران کی بیوی۔ تو یہاں پر آپ بالکل منسوب کر سکتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اور نام لے کر بھی کر سکتے ہیں، نام لے کر بھی آیا ہے قرآن مجید میں۔ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نوح کی بیوی ہے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں ان کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثال دی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا، کس سے دی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی سے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ پھر سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرعون کی بیوی ہے اس کو بھی فرعون کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 1-2 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جو مریم علیہ السلام ہیں پھر ان کو عمران کی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا ہے کہ مریم جو کہ عمران کی بیٹی ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جہاں آپ والد کی طرف منسوب کر سکتے ہیں اپنے نام کو، یا اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لگا سکتے ہیں، وہیں آپ شوہر کا نام بھی لگا سکتے ہیں کہ عورتیں
کہ جن کو شوہر کے نام سے پہچانا جائے، شوہر کے نام سے جانا جائے، یا پھر ان کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگایا جائے، تو قرآن مجید کی روح سے یہ جائز ہے، ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ اب احادیث کی طرف ہم آتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، ان کا نام زینب تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہتی ہیں، تو کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ زینب آئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی زینب ہے؟ تو کہا گیا کہ امرأۃ ابن مسعود، کہ زینب وہ جو کہ ابن مسعود کی بیوی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شناخت کے لیے، پہچان کے لیے پوچھا کہ کون سی زینب ہے، تو پھر فرمایا کہ زینب وہ ہیں جو کہ ابن مسعود کی بیوی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اگر ناجائز ہوتی واقعی شوہر کی طرح منسوب کرنے میں یا شناخت کروانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تنبیہ فرما دیتے اور اس وقت نشاندہی فرما دیتے۔ پھر جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے، صحیح بخاری میں ہی روایت ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے جنازے پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ هذه زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شناخت اور پہچان ان کے شوہر سے کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے نام کے ساتھ لگایا۔ تو اس قسم کی احادیث سے اور قرآن مجید کی آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت یا بیوی اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ شناخت کے لیے لگا سکتی ہے اور پہچان کے لیے لگا سکتی ہے، اور قانونی کاغذات میں بھی لکھوایا جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک ان احادیث کا سوال ہے کہ جن احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب نہ کیا جائے، تو ان احادیث کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں کہ جن احادیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے اس مسئلے میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی دعویٰ کرے یا پکارے یا منسوب کرے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کوئی شخص منسوب کرے اپنے باپ کے علاوہ، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس روایت سے ایک اور روایت میں بھی یہ مضمون آتا ہے، تو ان روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر تو انسان اپنی طرف کسی کا ایسا نام اپنی طرف جوڑے کہ جس سے اس کی ولدیت تبدیل ہو جائے، یا پھر لوگ جو ہیں عرف میں یا پھر کاغذات میں، قانونی کاغذات میں یا پھر معاشرے میں اسے اس کا باپ سمجھا جانے لگے، وہ اس طرح اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرے، تو پھر یہ منع ہے، تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ ان احادیث کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ دوسرے کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے اور شناخت کے لیے لگاتا ہے، پہچان کے لیے لگاتا ہے، آئیڈینٹی کے لیے لگواتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہچان کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ اپنا نام لگا سکتے ہیں کسی اور کے نام کے ساتھ، چاہے وہ کسی مرد کا نام ہو، جیسے اپنے والد کا نام لگا لیتا ہے، کوئی خاندان میں کوئی اور سر نیم چل رہا ہوتا ہے وہ لگا لیتا ہے، کوئی کسی بزرگ کا نام لگا لیتا ہے، اسی طرح جو بیوی ہے اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیتی ہے، جوڑ لیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں احادیث سے بھی معلوم ہو چکا کہ آیات سے بھی معلوم ہو چکا کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل ان احادیث کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا کہ جن میں اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرنے کا حکم یا اس کے بارے میں وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔